قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا دیکھو میں تمہیں خواب کی تعبیر بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی جو کھانا آنے والا ہے نا ہمارے لیے، میں پہلے سے بتا دیتا ہوں کیا آئے گا. یہ معجزہ تھا یوسف علیہ السلام کا، میں پہلے سے بتا دوں گا کھانے میں کیا آنے والا ہے، حالانکہ آپ کو جیل کے باہر کا کچھ بھی علم نہیں ہے. حضرت یوسف نے کیوں یہ معجزہ دکھائی؟ یہ علم غیب نہیں ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معجزہ. اللہ بذریعہ وحی بتا رہا ہے. تو اللہ جیسے نبی کو بذریعہ وحی بتاتا ہے تو کسی ولی کو بذریعہ کرامت بھی بتا سکتا ہے. معجزہ اور کرامت پر میں تفصیلی بات کر چکا ہوں. معجزے اور کرامت میں فرق صرف یہ ہے کہ معجزہ یقینی ہے، کرامت کے وجود پہ یقین کرنا ضروری نہیں ہے. بتانے والے پر ہے، اگر قابل اعتماد ہے تو مان لو، قابل اعتماد نہیں ہے تو ریجیکٹ کر دو. لیکن وہ کرامت اور جو معجزہ ہے نا، یہ نسبت دونوں کی اللہ کی طرف ہوتی ہے. لہذا کرامت، معجزہ جتنا عجیب ہوتا ہے کرامت بھی اتنی عجیب ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. تو فضائل اعمال میں جو کرامت کے واقعات ہیں ان کو شرک قرار دینا درست نہیں ہے، وہ مستند کتابوں سے لیے گئے واقعات ہیں. اب لوگ کہتے ہیں تو کہانیاں ہیں، آپ کو کہانیاں لگ رہی ہیں کیونکہ آپ کے ہاں بزرگ ہوتے نہیں ہیں، اس لیے کرامتیں ہوتی نہیں ہیں. ہمارا تو بزرگوں سے ایک سلسلہ صحابہ تک پہنچتا ہے، لہذا کرامتوں کی ہمارے ہاں الحمدللہ بھرمار ہے. محدثین نے کرامتیں لکھی ہیں، تابعین کی، اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ کرامتوں کے واقعات صحابہ سے زیادہ تابعین میں ہمیں ملتے ہیں. تو یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ تابعین صحابہ سے زیادہ فضیلت والے ہیں، بلکہ یہ اس کی علامت ہے کہ کم درجے کے بزرگ سے بھی کرامت کا صدور ہو سکتا ہے، اعلیٰ درجے کے بزرگ سے نہیں ہو سکتا. جیسے جو معجزے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ ہوئے، مردے کو زندہ کرنا، ہمارے نبی کے ہاتھ پہ وہ معجزہ نہیں ہوا، لیکن مقام کس کا بلند ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. جتنے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کیے جا رہے ہیں نا، فضائل اعمال، فضائل کی کہانیوں کی کتاب، قصوں کی کتاب، فلانے کتاب، ڈمبانی کتاب، بھائی وہ قصے محدثین کی کتابوں سے لیے ہیں اور وہ کرامت کے واقعات ہیں. اور کرامت سے انسان کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کو پتا ہے یہ کام کون کر رہا ہے؟ اللہ. اور کرامت کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس بزرگ کے پاس اس کام کے اختیارات آ گئے ہیں، نہ بس اللہ نے اس دفعہ کروا دیا، باقی اس کو کچھ بھی نہیں پتا، یہ عالم الغیب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں بتا سکتا. یہ ایک دفعہ اللہ نے بتا دیا تو بتا دیا. اب یوسف علیہ السلام جو تھے ان کو اللہ نے بتا دیا کہ کھانا کیا آنے والا ہے، یہ نہیں بتایا کہ جیل سے کب نکلو گے آپ. صحیح ہے نا، ان کو نہیں پتا تھا میں جیل سے کب نکلوں گا. تبھی اس قیدی کو کہہ رہے ہیں جا کے بادشاہ سے کہنا بھائی مجھے یہاں سے نکالو. تو اب لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا واقعہ کہ انہوں نے کشتی کو یوں اٹھا کے پار لگا دیا، تو بھائی یہ کرامت کا واقعہ ہے. وہ نہیں ہے اعجاز ارشاد بھٹی صاحب، انہوں نے میرے ساتھ بھی پوڈ کاسٹ کی، اس میں مجھ سے سوال کیا کہ وہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کا واقعہ کتاب میں لکھا ہے کہ کشتی پھنس گئی تھی، انہوں نے سمندر میں نا کشتی کو اٹھا کے باہر نکال دیا. میں نے کہا مجھے نہیں پتا یہ اوتھینٹک کتاب ہے یا نہیں ہے جس میں یہ واقعہ ہے، اور اگر یہ مستند ہے اور بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے تو یہ ممکن ہے. یہ تو کیسے ممکن ہے؟ میں نے کہا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں جو بزرگ بیٹھے تھے، ملکہ سبا کا تخت سیکنڈ کے آدھے سیکنڈ میں اٹھا کے یہاں سے وہاں لے آئے، تو کشتی زیادہ بھاری ہوتی ہے یا تخت زیادہ بھاری ہوتا ہے؟ بولو نا، تخت زیادہ بھاری ہوتا ہے. اور وہ تو کنارے پہ اٹھا کے لگایا، وہ باقاعدہ اس کنٹری سے اٹھا کے اس کنٹری سے تک لے آئے. تو یہ کرامتاً ممکن ہے. ہاں شرک جب ہوتا جب ہم کہیں کہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ جس کی کشتی چاہیں پار لگا دیں. بالکل اختیار نہیں دیا. تبھی ہمارے ہاں کبھی بھی کوئی کشتی ڈوب رہی ہو، دیوبندی اس کو حرام سمجھتے ہیں کوئی حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کو پکارے کہ جیسے آپ نے اس دن نکال دی تھی میری بھی کشتی نکال دو. نہیں نکال سکتے بھائی، تو کشتی اللہ نے نکالی ہے، کسی ولی کا ہاتھ استعمال کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو باقی آپ کے ہاں چونکہ ولی ہوتے نہیں ہیں، آپ کے ہاں ولی اللہ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں؟ شارٹ. لہذا آپ کے ہاں کرامتیں بھی نہیں ہوتی. یہ جب ہے جب اس کتاب کے اس واقعے کو درست مان لیا جائے، اور اگر درست نہیں ہے تو نہ مانا جائے. اس کا کون سا اسلام سے کوئی تعلق ہے؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے نہیں جی کسی نے پھینک دی ہے، حاجی امداد اللہ مہاجر کی نسبت غلط بات کر دی ہے، تو بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس کی مثال ہے میں بار بار دیتا ہوں کہ میں نے جو ہے نا جاگتی حالت میں شہیدوں کے خون کی خوشبو سونگھی ہے. اسباب کی دنیا میں ممکن ہے یہ، اور ایک نہیں، بہت سارے شہیدوں کے خون کی خوشبو، اور سنگھائی بھی ہے.
روئی لے کر آ گیا, سب کو سنگھائی میں نے جو میرے بیان میں بیٹھتے تھے, پرانی بات ہے. اور ایسے کئی واقعات ہیں, شہید کو 1 سال 2 سال 3 سال کے بعد قبر سے نکالا, خون بہ رہا ہے اور جسم سلامت ہے. اس کے تو بہت واقعات ہیں جو تواتر تک ہم, یعنی میں نے خود یہ والا واقعہ نہیں, ہاں شہید کی لاش کا 1 ہفتے بعد محفوظ ہونا تو میں نے دیکھا ہے, یعنی 1 ہفتے بعد لاش ملی ہے تو بالکل سیف محفوظ تھا, تو کوئی کیمیکل نہیں تھا, کچھ بھی نہیں, اور خوشبو بھی آ رہی تھی, اسکن سے خوشبو آ رہی تھی. تو اب اگر میں یہ واقعہ بیان کرتا ہوں, آپ کے مفتی صاحب کہانیاں سنا رہے ہیں, بھائی آپ کو اگر لگتا ہے مفتی صاحب جھوٹے ہیں تو آپ نہ مانو, کوئی اس سے اسلام میں کوئی نقصان نہیں ہے. لیکن اگر آپ کو خیال ہے کہ بھائی مفتی صاحب جھوٹ, قرآن ہاتھ میں رکھ کے جھوٹ نہیں بولیں گے, تو آپ مان لو. لیکن اس پہ یہ نہیں بنتا کہ مفتی صاحب شرک پھیلا رہے ہیں, یا مفتی صاحب کے بیانات شرک سے بھرے ہوئے ہیں, فضائل اعمال شرک سے بھری ہوئی ہے. بھائی مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی. یہ شہید کا کمال نہیں ہے کہ اپنے خون میں خوشبو پیدا کر دی. خون میں خوشبو پیدا کرنا اسباب سے ہٹ کر ہے, یہ سائنٹیفکلی ممکن نہیں ہے. اسباب سے ہٹ کے کام کون کرتا ہے؟ اللہ. تو اگر یہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کشتی اٹھا کے باہر نکال دی, تو یہ اسباب سے ہٹ کے کام ہے, یہ کسی ولی کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ کام اگر ہوا ہے تو کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. ہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت چھوڑ کر ان قصوں میں لوگوں کو کیوں لگایا ہوا ہے؟ اس کا جواب یہ کہ اگر قرآن و سنت چھوڑ کے لگایا ہوا ہوتا تو واقعی غلط کیا ہوا ہوتا. لیکن قرآن و سنت پہ لانے کے لیے اگر لگایا ہوا ہے کہ دیکھو اللہ کے ولی کے ہاتھ پہ کیسی کیسی کرامتیں ظاہر ہوتی ہیں, دیکھو شہیدوں کے خون سے کیسے خوشبو آتی ہے, تاکہ لوگوں کو شہادت پہ موٹیویٹ کیا جا سکے, لوگوں کو ولی اللہ بننے کی ترغیب دی جا سکے. تو پھر یہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے نہیں قصے سنائے جا رہے, یہ قرآن و سنت پہ لانے کے لیے قصے سنائے جا رہے. جیسے قرآن و سنت خود بھی تو ایسے قصے سناتا ہے نا, قرآن خود بھی تو بتا رہا ہے کہ جو ہے وہ سلیمان السلام کے تخت میں یوں ہوا, ایک بندہ یوں اٹھا کے لے آئے, تو اللہ یہ شرک پھیلانے کے لیے معاذ اللہ بتا رہا ہے. اللہ اس لیے بتا رہا ہے کہ خدا کی قدرت پہ یقین کر لو. تو اب اللہ جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کہا تمہارے آنے سے پہلے بتا دوں گا کیا پکا ہے, تو معاذ اللہ شرک پھیلانے کے لیے بتا رہا ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہوتے ہیں نا, اللہ یہ بتانے کے لیے بتا رہا ہے کہ اپنی قدرت اور طاقت. اللہ عالم الغیب ہے, اور پیغمبروں کو بعض دفعہ وہ غیب کی بات بتا دیتا ہے. تو ان لوگوں کو حضرت یوسف کے نبی ہونے کا یقین آئے, اور پھر وہ توحید کی دعوت آپ کی زبان سے سنے, کیونکہ آگے یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ آگے چلتے ہیں میرے بھائی. ایک خلاصے کے طور پہ ایک بات کروں, اس پہ الگ سے کلپ بنا کے چلا دینا ولید, یہ جو پوری کرامت کی بحث ہے نا, آخری بات کروں تاکہ پھر ہم یہ واقعہ لے کے چلیں, تاکہ یہ ٹاپک کمپلیٹ ہو. دیکھو کرامت کو اور معجزوں کو اگر عیسائی ذہنیت سے دیکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے, اور اگر ملحدوں کی حیثیت سے دیکھو گے تو انکار کر دو گے. عیسائیوں نے کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھے شرکیہ دماغ سے, تو ان معجزوں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کے بجائے شرک میں مبتلا ہو گئے کہ عیسیٰ بڑے طاقتور ہیں, اللہ کے بیٹے ہیں. یہ شرکیہ ذہنیت تھی, یہ دماغ خراب تھا. اور ایتھیس ملحد لوگ, انہوں نے معجزوں کو دیکھا, انہوں نے کہا یار یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, امپاسبل, سائنس میں ایسا پاسبل ہی نہیں ہے. انہوں نے کیا کر دیا؟ انکار, اٹ ازنٹ پاسبل. تو کرامتوں کا بھی یہی ہے, دماغ میں گوبر ہوگا, شرک بھرا ہوا ہوگا, تو ہر کرامت میں آپ کو کیا لگے گا؟ شرک. اور بولو گے کہ یہ شرک پھیلا رہے ہیں, کہ حاجی امداد اللہ کشتی بھی نکال سکتے ہیں, فلانا بزرگ دیوبندیوں کے یہ بھی کر سکتے ہیں. یہ آپ کس کھوپڑی سے سوچ رہے ہو؟ شرکیہ دماغ سے. اور اگر آپ ملحدوں کے دماغ سے سوچو گے تو آپ ہر قسم کی کرامت کا انکار کر دو گے, بولے کہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو یہ دونوں میں بیلنس کیا ہے؟ وہی بیلنس ہے جو علماء دیوبند جس کے قائل ہیں. بھائی کرامت کا صدور ممکن ہے, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے, لیکن ہوتا یہ اللہ سے, اس ولی سے نہیں ہوتا. لہذا کسی ولی سے نہ مردہ زندہ کرنے کا مانگ سکتے ہیں, نہ کسی ولی سے ہم کشتی پار لگانے کو مانگ سکتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو ابھی میں نے وہ بتایا نا, وہ کرامتوں کے واقعات کا دفاع کیا کہ ایسی ہوتی ہیں ایسی ہوتی ہیں, تو اس پہ ہو سکتا ہے کسی کو اشکال ہو. اچھا بھائی پھر تو شف سرکار کی بھی کرامت ہو سکتی ہے. آپ اس کو بزرگ نہیں مانتے مفتی صاحب, ہم تو مانتے ہیں. بھائی کرامت کا مطلب وقتی طور پر اللہ کسی کے ہاتھ سے کوئی کام لے لے, اختیارات کسی کے پاس نہیں آتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 20 دفعہ لاٹھی کو سانپ بنایا ہے, ہمیشہ اللہ نے کہا ہے, لیکن ایسا نہیں تھا کہ جب چاہیں سانپ بنا دیں. اگر ایسا اختیار موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا تو جب جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی تھیں
تو موسیٰ علیہ السلام گھبرائے کیوں؟ قرآن کہتا ہے فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ، حضرت موسیٰ کو خوف ہوا. بھئی خوف کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں لاٹھی، آپ بشدھا بنا کے سب کو نگلوا دیں. قرآن کہتا ہے ہم نے وحی کی لا تخف موسیٰ ڈر مت، القی ما فی یمینک تیرے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے زمین پہ ڈال، یہ سانپ بنے گی ان کو کھا جائے گی. تو اگر موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ رائٹ ہوتا نا، اختیار ہوتا کہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہوتے، تو اللہ کی وحی کا انتظار کیوں کرتے؟ تو اسی وجہ سے انبیاء نے کے ہاتھ پہ معجزے ہوئے، لیکن جیسے ہمارے نبی کے ہاتھ سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، تو اب مشرکین آپ سے کہتے تھے کہ آپ چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو آپ یہاں سے چشمہ جاری کریں، یہ کریں وہ کریں. آپ فرمائے میں اللہ کا رسول ہوں، بشر ہوں، میرے پاس یہ اختیارات نہیں ہے. کبھی اللہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ دکھا دے. تو شوف سرکار بالفرض اگر بزرگ ہیں تو ایک آدھ دفعہ پھونک سے کسی کی ہڈی جڑ جائے تو بزرگوں کے ہاتھ پہ ایسی کرامتیں ہوتی ہیں. کرامت سینٹر کھول کے نہیں بیٹھتے بزرگ لوگ. اول تو آپ کے بزرگ ہونے پہ ہی ہمیں اشکال ہے، لیکن چلو مان لیا کہ آپ بہت نیک ہیں، تو ایک آدھ دفعہ اللہ اپنے ولیوں کے ہاتھ پہ 2-4 دفعہ 8-10 دفعہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کرامت سینٹر کھول کے کوئی بزرگ بیٹھا ہو، یہ ہم نے شوف سرکار کے علاوہ کسی بزرگ کو نہیں دیکھا کہ باقاعدہ کرامت سینٹر کھلے ہوئی ہے. جتنے ہڈیاں بھائی آپ کی اگر کرامت سینٹر ہے، آپ جب پھونک مارتے ہیں بندہ سیٹ ہوتا ہے. یہ معجزے تو عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملے بھائی، وہ بھی وقتی طور پر 2-4 مردے انہوں نے زندہ کیے ہوں گے. ایسا تھوڑی ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو زندہ کرنے کا کوئی ادارہ کھول لیا ہو. اگر ایسا ہوتا تو پھر کتنے ناگہانی اموات ہوتی ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں جوانی میں، وہ سب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتی، میں بیوہ ہو گئی، آپ جو ہے میرے شوہر کو زندہ کریں. پھونک لگائی، شوہر زندہ. اور پھر تو یہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پر ایک اشکال بھی ہوتا، حضرت جب آپ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں تو موت سے بڑی کوئی مصیبت ہوتی ہے؟ گھروں میں کوہرام مچ جاتا ہے. ہاں ایک اشکال ہوتا ہے بھائی اگر سارے مردہ زندہ کر دیے تو آبادی کا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. بھائی سارے نہیں، جو 50 سے پہلے چلے گئے نا وہ ذرا جلدی گئے ہیں. 50 کے بعد یا 80 کے بعد، 50 کا تو میں ہو گیا، 50 کے بعد نہیں، 80 کے بعد. اچھا کمنٹس میں نا لوگوں کے بڑے زبردست وہ ہوتے ہیں. میرا کہیں کلپ گیا کہ میں 50 سال کا ہو گیا، کسی نے نیچے لکھا لگتے 60 سال کے ہو. ہر طرح کا طبقہ مارکیٹ میں موجود ہے، کچھ ہم سے محبت کرنے والے بھی کچھ. تو میں نے گھر والوں کو میں نے بول رہا ہے لگتا ہے 60 سال کا ہے، تو لگتے 60 کے ہو تو تپاوا لگ رہا تھا مجھے. ہو سکتا ہے میں 70 کا لگ رہا ہوں، تو تجھے لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو اب دیکھو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر اللہ یہ طاقت دے دیتا کہ جب چاہیں جس مردے کو چاہیں زندہ کریں، پھر تو بھائی حضرت عیسیٰ پہ اشکال ہوتا ہے کہ حضرت اتنی ناگہانی. دیکھو ڈاکٹر جو ہے بعض دفعہ جوان موتیں ہوتی ہیں، اسپتال میں چیخو پکار مچ جاتی ہے، ڈاکٹر بھی رو رہا ہوتا ہے. ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ میرے بس میں ہوتا تو میں زندہ کر دیتا، سارے ٹیکے لگا کے میں نے دیکھ لیے. وہ الگ بات ہے مرا تمہارے ٹیکے، استغفر اللہ، وہ پھر میرے منہ سے غلطی سے صحیح باتیں نکل جاتی ہیں. تو میرے بس میں ہوتا تو میں اس کو زندہ کر دیتا، لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا. تو ہم بھی ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہتے. ہمیں پتا ہو کہ یہ ڈاکٹر زندہ کر سکتا ہے اور نہیں کر رہا، تو اگلا جنازہ کس کا ہوگا؟ ڈاکٹر کا ہوگا کہ تو بھی اسی کے ساتھ لیٹے گا. صحیح ہے نا؟ یا تو اس کو زندہ کر یا خود اس کی جگہ تو بھی لے، اب تیرا بھی جنازہ اٹھے گا. تو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، قرآن آتا ہے، لیکن کرنے کے اختیارات آپ کے پاس نہیں تھے. اگر اختیارات ہوتے تو زیادہ بڑی آزمائش تھی. بنی اسرائیل آپ کے خلاف ہو جاتے، بھائی ہمارا بچہ مر گیا، ایکسیڈنٹ سے مر گیا، آپ زندہ کریں. وہ کہتے ان کے پاس آسان جواب تھا، بھائی میرے اندر زندہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، اللہ جب کہے گا تو میں پھونک لگاؤں گا، اللہ کر دے گا. اب کلیئر ہوا معجزہ اور کرامت، یہ اس کی کے ساتھ جوڑ دینا اس کو کرامت کلپ کے ساتھ. تو کرامت سینٹر نہیں کھلتے. تو اب اگر شوف سرکار کو پہلی بات تو یہ کہ بزرگ ہونا ثابت کرو، اور اگر بزرگ مان لیا جائے تو ایک آدھ پھونک سے چلو فرض کر لو کرامت ہو گئی، اللہ نے جوڑ دی ہڈی. اور اگر ہم یہ بھی مان لیں کہ نہیں جی ان کے پاس ایسی کرامت ہے، اختیارات تو نہیں ہے، اختیارات مان لینا تو شرک ہے. ایسی کرامت ہے کہ جب یہ پھونک لگائیں گے اللہ نے ان کی پھونک میں طاقت پیدا کر دی ہے، یہ معمولی پھونک بولو نہیں ہے. ایسی پھونکیں ہزاروں میں کسی ایک کی ہوتی ہیں، کیونکہ ایسی پھونک پیدا ہونے سے پہلے نکل چکی ہوتی ہے. خیر وہ مجھے کمنٹس یاد آ گیا، ایسے بچے صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچوں کو ضائع کر دیتی.
کسی کے بیان پہ نیچے کسی کا کمنٹس تھا کہ ایسے اسکالر عظیم لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا شاید کوئی بہت تعریف کر رہا ہے ایک بندے کی نا, ایک خاص بندے ہیں, اس کی تعریف میں کسی نے لکھا ہوا, ان کے کلپ پہ کسی نے لکھا ہوا تھا, انہوں نے کسی پہ کلپ بنایا تھا, لکھا ہوا تھا ایسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. میں نے کہا یار اتنا بڑا بلنڈر کیا اس اسکالر نے, اور یہ بندہ اس کی ایسی تعریف کر رہا ہے. نیچے لکھا تھا کیونکہ مائیں اکثر ایسے بچے ضائع کر دیتی. ہماری قوم کے پاس نہ فضول دماغ بہت ہے, ان ٹینشنوں میں انگریز ایسے تبصرے کر کے دکھائے, ان ٹینشنوں میں جو ہم لوگ کے یہاں چل رہی ہیں. تو خیر کیا بات کر رہا تھا یار میں, بات ہی دائیں میں. ہاں تو اگر بالفرض پھونکوں والی سرکار کی پھونک کوئی الگ ہی پھونک ہے, تو پھر میرا آپ سے سوال یہ کہ حضرت جب آپ کی پھونک میں اللہ نے مستقل ایسی طاقت رکھ دی کہ جس کو لگائیں گے وہ صحیح ہو جائے گا, تو پھر آغا خان ہاسپٹل میں آپ سلنڈر بھر کے رکھوا دیں, آپ کا بھی ٹائم بچے گا, مریضوں کا بھی ٹائم بولو بچے گا. اور اللہ بھلا کرے وہ جو ہے انڈس ہاسپٹل وہاں رکھوا دے. پوڈ کاسٹ سے متعلق صرف 30 سیکنڈ کی ایک بات بتا دوں, اس میں ایک سوال مجھے نظر نہیں آیا, میں نے پوری سنی ہے, شاید میری نظر سے نہ گزرا ہو, تو وہ پتہ نہیں ارشاد بھٹی صاحب سے غلطی سے رہ گیا ہے, یا کیونکہ انٹرویو بہت لمبا ہو گیا تھا اس لیے انہوں نے شاید ایک آدھ سوال نکال دیے ہوں. وہ مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے والد صاحب ماں کی گود میں جب دودھ چھڑائے تو 1 پاؤ پارا حفظ کر چکے تھے. تو انہوں نے کہا آپ اس واقعے کو درست مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل درست اس لیے مانتا ہوں کہ اس واقعے کو بیان کرنے والے قابل اعتماد ہیں اور واقعہ بھی ان کے گھر کا ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کو ہمارے والد صاحب جانتے تھے, ہمارے والد صاحب نے حضرت شیخ الحدیث کے ساتھ, میرے والد صاحب کی بات کر رہا ہوں, وقت گزارا ہے. وہ ان کے تقویٰ, للہیت, ان کی عبادت کو بہت اچھی طرح جانتے نہیں تھے, دیکھا تھا, بلکہ علم مشاہدے پر مبنی تھا. اور صرف ایک ہمارے والد نہیں, والد صاحب بتاتے ہیں جب وہ اعتکاف میں بیٹھتے تھے تو مسجد میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی, اور ان کی آپ بیتی میں بھی آپ ان کی عبادت کے واقعات دیکھیں. بہت عرصے تک وہ پاکستان اس لیے نہیں آ رہے تھے کہ تصویر کے جواز کی کوئی گنجائش ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, بہت تقویٰ بہت تھا ان کے اندر. باقی یہ جو واقعہ ہے کہ والد صاحب نے 2 سال میں پاؤں پارا حفظ کر چکے تھے, تو ارشاد بھٹی صاحب نے جب مجھ سے پوچھا, میں نے ان کو جواب دیا کہ اس سے زیادہ عجیب واقعہ حدیث میں ہے کہ ماں کی گود میں ایک شخص نے گواہی دی, ایک بچے نے, شخص نے نہیں بچے نے. حدیث میں آتا ہے پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس پہ زنا کی جھوٹی تہمت لگ گئی, وہ عبادت گزار تھے بنی اسرائیل کے. ایک عورت کے ولد الزنا بچہ پیدا ہوا, اس نے بلی ڈال دی بزرگ کے اوپر کہ انہوں نے ان سے زنا ہوا ہے. تو لوگوں نے جا کے ان کا عبادت خانہ گرا دیا, توڑ پھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو زبان دی, ماں کی گود میں چند دن کا بچہ. وہ لوگ جب جمع ہوئے تو اس بچے نے کہا کہ جو میرا باپ ہے, یعنی ناجائز باپ, وہ فلاں چرواہا ہے, وہ یہ نہیں ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اس بزرگ کی کرامت تھی یا نہیں تھی کہ اس کی پاک دامنی بیان کرنے کے لیے بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے, ایک بچہ بول رہا ہے ماں کی گود میں. تو جب ایک بچہ ماں کی گود میں بول سکتا ہے, جو کہ زیادہ مشکل کام ہے, کلیئر بول رہا ہے کہ وہ باپ ہے, یہ باپ نہیں ہے, حالانکہ بچے کو پتا ہوتا ہے میرا باپ کون ہے, تو بچے کو نہیں پتا ہوتا. تو یہ بچے کی بھی کرامت ہے کہ بچہ ماں کی گود میں بول رہا ہے کہ میرا باپ فلاں ہے. بچے کو کیسے پتا چل گیا؟ تو بار بار یہ بات کلیئر ہو جانی چاہیے کہ کرامت کا صدور اصل میں کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے. اللہ کے لیے سب ممکن ہے. اور یہ بچہ پیغمبر تھوڑی تھا, نہ اس کی ماں پیغمبر, بلکہ ماں نے تو زنا کیا ہے. ان بزرگ کی کرامت ہے کہ اللہ بچے کو ماں کی گود میں قوت گویائی عطا کر رہے ہیں. جبکہ شیخ الحدیث کا جو واقعہ ہے ان کے والد کا کہ ماں کی گود میں 2 سال میں 1 پاؤ پارا حفظ کر لیا, یہ تو رٹ رٹ کے سن کے بچہ کنٹینیو جب کوئی بات بار بار سن رہا ہوتا ہے, تو یہ تو سائنٹیفکلی ممکن بھی ہے کہ وہ رٹے رٹائے کلمات اپنی زبان سے نکال لے. یہ تو سائنٹیفکلی ممکن بھی ہے.
تو اس کو کرامت ماننے میں کیا حرج ہے؟ پھر وہی بات ہے، جن کے یہاں بزرگ نہیں ہوتے ان کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی. ہم لوگ کا پورا سلسلہ ہے صحابہ تابعین سے لے کے سینہ بسینہ، اس لیے ہمارے ہاں کرامتوں کی بھرمار ہے. ہاں ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ کرامت کا ثبوت کسی مستند ذریعے سے ہونا چاہیے، ورنہ نہیں مانی جائے گی اس کو، اور جس کے سے صادر ہو اس کا بزرگ ہونا بھی ثابت ہونا چاہیے. اور تیسری بات یہ، بلکہ بزرگ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کسی بزرگ کی برات کا اعلان کے لیے بھی ہوتا ہے، وہ بچہ بزرگ تھوڑی تھا جو ماں کی گود میں بول رہا ہے. ثبوت اوتھینٹک ہونا چاہیے اس کا، اور قرآن و سنت کے خلاف کوئی بات نہ ہو اس میں، یعنی ان کرامتوں کو کے واقعات سنا کے آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کے اگینسٹ نہ لے کے جا رہے ہوں. ہمیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ کرامتوں کے واقعات سنا کے لوگوں کو قرآن و سنت سے ہٹاتے ہیں. نا 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 نا، کرامتوں کے واقعات سنا کے ہم لوگوں کو قرآن و سنت پہ ایمان پر مضبوط کرواتے ہیں، نہ کہ قرآن و سنت سے ہٹاتے ہیں. ہٹانا الگ چیز ہے. ہٹانے والے کیسے ہٹاتے ہیں؟ جب کرامتوں کے واقعات سناتے ہیں تو شرک پھیلاتے ہیں، اس سے بدعتیں پھیلاتے ہیں. وہ بولتے ہیں تم فلاں بزرگ جو قرآن و حدیث کے خلاف باتیں کرتے ہیں تم ان کو بزرگ نہیں مانتے، حالانکہ ان کے ہاتھ میں تو یہ کرامت صادری، حالانکہ ان کے ہاتھ میں تو یہ کرامت صادری. بھائی کسی کے بزرگ ہونے کے لیے کرامت نہیں ہوگی، بزرگ ہونے کے لیے قرآن و سنت پہ چلنا ضروری ہے. کسی کی کرامتیں دکھا کے ہمیں یہ ثابت کرو کہ اب ہم اس کی ہر بات کو ماننا شروع کر دیں، یہ نہیں ہوگا. جو بات قرآن و حدیث سے ثابت ہوگی مانی جائے گی، جو قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہوگی رد کر دی جائے گی، چاہے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کروڑہ کرامتیں ہوں. فالو کس کو کرنا ہے؟ قرآن و سنت کو. یہی اعتدال والی رائے ہے اور ہمارے سب اکابر کی یہی رائے ہے. تو یہ کمپلیٹ ہو گیا. وہ انہوں نے، مجھے لگتا ہے کہ شاید لمبا ہو گیا تھا، بہت پوڈ کاسٹ بہت لمبی ہو گئی، تو شاید یہ نہیں ہے نا اس میں اس پوڈ کاسٹ میں، تو یہ شاید انہوں نے نکال دی اس خوف سے کہ بہت زیادہ طویل ہو گئی یہ بحث. تو مجھے یہ ایک امپورٹنٹ بات تھی، تو اس لیے میں نے اس کو مارکیٹ میں، کیونکہ یہ بات بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے اور اس کو بھی بہت اچھالا جاتا ہے کہ 2 سال میں دودھ کیسے پی لیا انہوں نے، 2 سال میں وہ حفظ کیسے کر لیا. اور کل میرے جو اپنے شیخ ہیں مفتی عبد الرحیم صاحب، انہوں نے اس سے ملتی جلتی کرامت اپنے گھر کی بتائی ہے، لیکن میں ابھی بتا نہیں رہا آپ لوگوں کو، وہ بھی اس سے ملتی جلتی ہے، لیکن اس لیے نہیں بتا رہے کہ بھائی ہم ان قصوں میں ڈالنا نہیں چاہتے آپ کو کہ ایک بحث چھڑ جائے کہ وہ بھائی مفتی طارق مسعود صاحب کے بزرگ کی بھی کرامت آ گئی سامنے، فلاں کے بھی کرامت آ گئی. تو میں نے اکثر و بیشتر اپنے واقعات میں، اپنے بیانات میں کرامتوں کے واقعات نہیں سناتا، اور ہمارے اکابر بھی نہیں. اب جو کتاب میں جب کرامتیں جمع ہوں گی پھر تو بھائی بہت ساری نا، وہ تو اکٹھی کر دی جائیں گی، تو اس سے تو پھر ایسا ہی لگتا ہے پوری امت میں کرامتیں ہی ہوتی رہی ہیں. وہ ایسا نہیں ہے، وہ مؤلف نے کیا کر دیا، ان سب کو ایک جگہ جمع کر